بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نجاست غلیظہ کون سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے چند احکام سماعت کیے تھے، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، درہم سے زیادہ اگر لگے تو پاک کرنا فرض ہے، اور درہم سے اگر کم لگے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ درہم کی مقدار ہم نے وزن کے اعتبار سے بھی بتائی تھی اور لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے بھی درہم کی تعداد مقدار ہم نے گزشتہ سبق میں بتائی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم نجاست غلیظہ کون سی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فیضان فرض علوم صفحہ 108 سے۔ پہلا ہے نمبر 1، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل واجب ہو، یہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے یعنی الٹی، حیض، نفاس کا خون، استحاضہ، اس کا خون یعنی حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون، یہ عورتوں میں جو مختلف خون آتے ہیں ان کے نام ہیں، مزی، ودی اور منی وغیرہ۔ اگر یہ نکلیں تو اس کی وجہ سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیے کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہے نجاست غلیظہ: پیشاب، پاخانہ، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے یعنی الٹی، حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، مزی، منی، ودی وغیرہ۔ یہ ہو گیا نمبر 1 پر۔ نمبر 1 میں ہی ہے دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 2 پر ہے خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا خشکی، ایک ہوتا تری۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ خشکی ہے، تری مطلب جو پانی کے اندر جو جانور رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں تری کے جانور یا پانی والے جانور۔ لیکن یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون یہ نجاست۔ نمبر 3 پر ہے مردار کا گوشت اور چربی نجاست غلیظہ ہے۔ تو مردار مطلب جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار ہے، چاہے خود سے مر گیا ہو یا اس کو مارا گیا ہو۔ جس جانور کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو تو وہ مردار نہیں ہوتا ہے، اور جس کو باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مردار کا گوشت اور چربی نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 4 پر ہے، ملاحظہ فرمائیے، نمبر 4 پر ہے حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی اور سور، ان سب جانوروں کا پاخانہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پاخانہ اور پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ سب حرام چوپائے، ان کا پیشاب اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 5 پر ملاحظہ فرمائیے، نمبر 5 پر ہے گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس، بکری، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور وہ پرند جو اونچا نہ اڑیں اس کی بیٹ، جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ۔
نمبر 5 پر ہے، پھر سے دیکھیے، گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور جو پرند اونچا نہ اڑیں اس کی بیٹ، جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ۔ نمبر 6 پر ہے، ہر طرح کی شراب، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 7 پر ہے، سور کا گوشت، ہڈی اور بال، یہ سب بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ نمبر 8 پر ہے، ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے، دوسرے درندے چوپایوں کا تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت، شیر، کتے، چیتے، دوسرے درندے چوپایوں کا تھوک، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی دودھ پیتے بچوں کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ جس طرح بڑوں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح دودھ پیتے بچوں اور بچیوں کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔